ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم یا ربی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعہ لکل حول من الاحوال مقتحم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سب دوست با آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ شام پئی تے ڈیگر ویلا تے پنچھی گھرانوں آئے، شام پئی تے دیگر ویلا تے پنچھی گھرانوں آئے، او نہیں آندے پھر محمد موت جنانوں لے جائے۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 22 مقام پر یتیموں کا ذکر کیا ہے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یتیموں کا دل نہ دکھانا، یتیموں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کم و بیش 22 مقام پر فرمایا ہے۔ یتیم کے ساتھ محبت کرنا، پیار کرنا، دیکھو نا
سمجھانے کی غرض سے ایک درخت ایسا ہے کہ جس کے ساتھ پیسے لگتے ہیں۔ کبھی ایسا درخت دیکھا ہے جس کے ساتھ پیسے لگتے ہوں؟ وہ ایک درخت باپ ہے۔ جب انسان کا بچے کا دل چاہے کہ میں نے پیسے لینے ہیں، اسی وقت جا کے جیب سے نکال لیتا ہے۔ یہ بچے کے لیے جو باپ ہے وہ پیسوں والا درخت ہے، جب دل چاہے جا کے پیسے لے لے۔ اور جس کا یہ درخت کٹ جائے، سوکھ جائے، چلا جائے، تو اس کی جو دنیا ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، وہ بہت کٹھن بن جاتی ہے، بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی رحمت رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیمی کے دن خود دیکھے ہیں۔ اس لیے آمنہ کے لال کے سامنے جب کوئی یتیم بچہ آتا تو آمنہ کے لال کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے، کیونکہ جس کے دل پہ گزری ہونا اسے ہی پتہ ہوتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا، دکھیے دی گل دکھیا جانے، سکھیے نو کی خبراں۔ دکھیے کی ہر جو انسان کو دکھ ہوتا ہے نا، اگر انسان کو ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کو فلاں دکھ ہے، اگر وہ ہمیں دکھ لگا ہوگا تو ہمیں اس کے دکھ کا احساس ہوگا۔ نبی رحمت رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے کے آئے تو نبی پاک کے والد محترم دنیا میں نہیں تھے۔ جب 6 سال کی عمر ہوئی تو نبی رحمت رحمت دو عالم کی والدہ محترمہ اماں جی آمنہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر اس طرح دادے کے پاس وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے خود اپنی حفاظت میں رکھا۔ تو میرے محترم بھائیو، جو یتیمی کے دن ہوتے ہیں نا، بہت مشکل دن ہوتے ہیں۔ سن 2005 میں نا ایک اخبار میں سرخی آئی، بنگلہ دیش کی ایک عورت نے اخبار میں سرخی دی کہ میں اپنی ایک آنکھ فروخت کرنا چاہتی ہوں، آنکھ۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ آپ آنکھ کیوں فروخت کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھو نا، سب لوگ بیٹھے ہیں، چاہے کوئی بوڑھا ہو، بیمار ہو، اگر اسے کہا جائے نا اپنا جسم کا کوئی حصہ فروخت کر دو، وہ کہے گا میں نے پیسوں کا کیا کرنا ہے جب میں خود ڈیمیج ہو کے بیٹھ جاؤں گا۔ کوئی بھی انسان اپنے جسم کا کوئی حصہ فروخت نہیں کرے گا۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ اپنی آنکھ کیوں فروخت کرنا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، میرا خامند فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اب اس کی کفالت کے لیے، میں اپنی بچی کی پرورش کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے میں اپنی آنکھ فروخت کر کے اپنی بچی کی پرورش کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھو محبت، دیکھو ماں کی۔ باپ دنیا سے چلا گیا تو ماں نے کس طرح بچوں کی پرورش کی، بچوں کو پالا۔ تو میرے محترم بھائیو، اب ہمارے پاس باپ ہے، یہ نعمت جب تک موجود ہو تب نہیں پتہ چلتا۔ کوئی بھی جب انسان کے پاس نعمت ہے نا، تب نہیں انسان کو محسوس ہوتا، نہیں پتہ چلتا۔ جب وہ نعمت چلی جاتی ہے پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ میرے پاس نعمت تھی، اگر ہوتی تو پھر کیا ہوتا۔ میرے محترم بھائیو، میں آپ کے سامنے آج یتیموں کا ہی ذکر کروں گا کہ یتیم کے آنسوؤں کا۔ میرے محترم بھائیو، توجہ کرنا، غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ رب العزت میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا
علم یجد کا یتیمن فآوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تجھے یتیموں کو ہم نے جگہ نہیں دی؟ کیا یتیموں کو ہم نے پرورش نہیں کی؟ اللہ رب العزت نے یتیموں کی پرورش کر کے دکھائی ہے۔ یتیموں کے ساتھ محبت کیا کرو، یتیموں کے ساتھ پیار کیا کرو۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ نبی رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک ایک دفعہ ایک دن مقام ابوا سے گزرے۔ جب وہاں سے گزرے وہاں ایک قبر تھی، نبی پاک اس قبر پہ جا کے اس طرح رونا شروع کر دیا جس طرح کوئی چھوٹا بچہ روتا ہے۔ اتنے نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یار پنکھا چلا دو، مکھیاں تنگ کر رہی ہیں۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں ادھر چلے گا اتھوں، صحابہ کرام پوچھتے ہیں سونے محبوب جی وجہ کیا ہے؟ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ کس کی قبر ہے؟ میرے محبوب پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ نبی پاک نے روتے ہوئے فرمایا میرے صحابہ یہ میری ماں آمنہ کی قبر ہے۔ جب میں 6 سال کا تھا تو میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ عظمتاں کی سناواں ماں دیا، عظمتاں کی سناواں ماں دیا، رو پے محمد مصطفیٰ، رو پے محمد مصطفیٰ، یاد جب آیا وفاواں ماں دیا، او یاد جب آیا وفاواں ماں دیا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ والضحیٰ کے اینڈ پہ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فرمایا کہ تم یتیم کے ساتھ محبت کیا کرو، یتیم کے ساتھ پیار کیا کرو، یتیم کو کبھی جھڑکا نہ کرو، یتیم کو کبھی بھی نہ ڈانٹا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ یتیم کے ساتھ محبت کیا کرو۔ سردیوں کی راتوں میں کبھی دیکھا ہوگا آپ نے 8-10 سال کا بچہ بازاروں میں پھرتا ہے، ان کے پاؤں میں چاولا کے بوٹ پہنے ہوتے ہیں، ہاتھ میں انڈے پکڑے ہوتے ہیں، وہ آوازیں لگاتا ہے گرم انڈے لے لو، اس طرح کی آوازیں لگاتا ہے، اور تمہارے بیٹے بستروں میں پڑے ہوتے ہیں، وہ بازاروں گلیوں میں آوازیں لگا رہا ہوتا ہے، اور تم ان کے پاس جاتے ہو، کہتے ہو جی کتنے کا انڈا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں جی کتنے کا انڈا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی 30 روپے کا۔ آگے سے بحث کر کے کہتے ہیں 2 انڈے لوں گا 50 روپیہ دوں گا۔ اور یار میں پوچھنا چاہتا ہوں اس یتیم بچے کے ساتھ تو اس طرح کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں 2 انڈے لوں گا 50 دوں گا، جب تم ہوٹلوں پہ جاتے ہو وہاں 500 روپے ٹپ دے کے آ جاتے ہو، وہاں کیوں نہیں کہتے کہ میں کم پیسے دوں گا؟ وہاں شان میں فرق آتا ہے نا، اس لیے کہ کیا کہیں گے یار اتنی بڑی گاڑی میں آیا اور ٹپ نہیں دے گیا، اور یہاں بچے کے ساتھ کمپرومائز کر رہا ہے، کہتا ہے یار ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بگ جا رہے بگ جاتا ہوں، کیا کری تو پھر ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میرے بھائی اس سے پوچھا کرنا تیری بچے تیری عمر تو سکول پڑھنے کی ہے، تو انڈے کیوں بیچ رہا ہے؟ وہ اپنی زبان سے نہیں، وہ اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے بتائے گا کہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے۔
اگر میرا باپ ہوتا تو میں بھی آج بستر میں پڑا ہوتا۔ اور میرے بھائی یتیموں کے ساتھ محبت کیا کرو، یتیموں کے ساتھ شفقت کیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ وَلَا تَأْكُلُوا، ایک اور مقام پہ خالق کائنات فرماتے ہیں سورہ نساء میں، فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں اور یتیموں کا مال نہ کھایا کرو، یتیموں کے مال پہ قبضہ نہ کیا کرو۔ اگر تم یتیم کا مال اپنے مال میں مکس کر لو گے تو یہ سارے کا سارا ہی حرام ہو جائے گا۔ اپنے حلال مال کو حرام نہ کیا کرو۔ اگر کسی کے پاس کوئی یتیم بچہ ہے، اس کا باپ چلا گیا، اسے تو نہیں پتا کہ میرے نام کتنی زمین ہے، کتنی جائیداد ہے، کیا کچھ ہے، تم اندر کھاتے ہی پٹواریوں سے مل کے وہ اپنے نام کروا لیتے ہو۔ میرے محترم بھائیوں، کب تک چلے گا؟ آخر ایک وقت آئے گا تو بھی دنیا سے چلا جائے گا، تیرے بچے بھی یتیم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ یتیموں کے ساتھ محبت کیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ نبی رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے، نبی پاک نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ فرمایا جو یتیم کی کفالت کرے گا، یتیم کی پرورش کرے گا، وہ قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ خالق کائنات نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں، توجہ کرنا ذرا، خالق کائنات نے فرمایا جب تم اپنی جائیداد تقسیم کرو نا، اللہ رب العزت نے کس طرح یتیموں کا حق بتایا ہے قرآن پاک میں، توجہ کرنا۔ فرمایا جب تم اپنا مال تقسیم کرو، جب تم اپنا مال، اپنے پیسے تقسیم کرو نا اپنے بیٹوں میں، اگر تمہارے پاس کوئی یتیم یا کوئی مسکین آ جائے تو اسے بھی کچھ عطا کر دیا کرو۔ تمہارا مال تم اپنے بچوں میں تقسیم کر رہے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی یتیم مسکین آ گیا تم انہیں بھی دے دیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ ایک اور مقام پہ خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِیرًا۔ فرمایا جو بندہ یتیموں کا مال کھاتا ہے، جو بندہ یتیم بچوں کا مال کھاتا ہے، وہ اس طرح ہے جس طرح جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے۔ جو یتیموں کا مال کھاتا ہے نا، وہ اس طرح جس طرح آگ کھا رہا ہے، آگ کے انگارے اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے۔ یتیموں کا مال نہ کھایا کرو، یتیموں کے مال کا خیال کیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یتیموں کا مال نہ کھایا کرو۔ نبی پاک نے فرمایا ایک دفعہ مجھے دکھایا گیا، جب نبی پاک علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، آمنہ کے لال فرماتے ہیں مجھے دکھایا گیا کہ ایک بندے کے منہ میں آگ کے انگارے ڈالے جا رہے ہیں، اس کے منہ میں انگارہ ڈالتے ہیں، وہ پیشاب کی جگہ سے باہر نکل جاتا ہے، پھر اس کے منہ میں آگ کا انگارہ ڈال دیا جاتا ہے، پھر وہ پیشاب کی جگہ سے نکل جاتا ہے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ حضرت
جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں یتیموں کا مال کھا جایا کرتا تھا۔ جو بندہ یتیموں کا مال کھاتا ہے، کل قیامت والے دن اللہ پاک اس کے منہ میں انگارے ڈالیں گے اور کہیں گے کھا جس طرح تو یتیموں کا مال ہڑپ کر جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا میرے محترم بھائیو، یتیموں کا مال نہ کھایا کرو، کوئی پتہ نہیں کب ہمارے بچے یتیم ہو جائیں۔ ابھی دیکھا نہیں کچھ دن پہلے یہ 357 کا واقعہ، دو باپ بیٹا گئے ہیں میاں والی میں چاندنی چوک، آپ نے تو دیکھا ہوگا، یہاں سے وہاں گئے ہیں رشتہ دیکھنے کے لیے، وہاں گئے ہیں ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ کو پیارے ہو گئے، کیا پتا تھا کہ ہم نے وہاں جا کے دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کبھی کوئی پتہ نہیں کب ہمارے بچے یتیم ہو جائیں، یتیموں کا خیال کیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، مجھے ایک آدمی نے بات بتائی، وہ فرماتے ہیں میں گیا قبرستان میں ایک دن اپنے کسی رشتہ دار کی قبر پر دعا مانگنے کے لیے۔ جب میں وہاں گیا میں نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا تھا، 2-3 قبریں چھوڑ کے آگے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، وہ ایک قبر پر رو رو کے دعائیں مانگ رہی تھی، کہہ رہی تھی یا اللہ اس بدبخت بندے کی قبر کو جہنم سے بھر دے، اس بندے کی قبر کو آگ سے بھر دے۔ وہ کہتا ہے مجھے میری دعا کے الفاظ تک بھول گئے۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا بہنا یہاں تو لوگ دعائیں مانگتے ہیں، یہاں تو لوگ دعائیں مانگتے ہیں، ان کو تو دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ ان کو دعائیں کیوں دے رہی ہیں؟ اس نے کہا بھائی جان میرا خامد فوت ہو گیا، میرے خامد نے ایک پلاٹ خریدا تھا، میرے بچے چھوٹے تھے، اس بدبخت نے جا کے پٹواری سے بات کر کے وہ پلاٹ اپنے نام کروا لیا۔ جب پلاٹ نام ہو گیا، اللہ کا کرنا ہوا اسے ہارٹ اٹیک ہوا، یہ مر گیا، اور میں نے اس وقت سے تہیہ کیا ہوا ہے جب تک میں زندہ رہوں گی تب تک ان کی قبر پہ آ کے اسی طرح بددعا کرتی رہوں گی۔ یتیموں کا حق نہ کھاؤ۔ دیکھو انہیں دعا کی ضرورت تھی مگر وہ آ کے بددعا کر رہی ہے۔ کہاں گیا وہ پلاٹ؟ اس کے کام آیا؟ وہی وہ 4-5 فٹ کی جگہ قبر ملی، کہاں پلاٹ گیا؟ پلاٹ کھانے والے تو کھا گئے مگر آج قبر میں وہ پڑا حساب دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا میرے محترم بھائیو، یتیم کا مال نہ کھایا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور حضرت خضر اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یہ دونوں سفر میں جا رہے ہیں، بہت لمبا واقعہ ہے، میں آپ کو صرف مختصر بتانا چاہتا ہوں۔ یہ دونوں سفر میں جا رہے ہیں، آگے ایک بستی آئی، ایک علاقہ آیا، وہاں ایک دیوار کھڑی تھی، وہ دیوار گرنے والی تھی، ان دونوں نے دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دیا۔ اللہ کا نبی وہ گارا بنا رہا ہے اور اللہ کا ولی اوپر اینٹیں لگا رہا ہے، لیکن نبیوں کا کام دیواریں بنانا نہیں، ولیوں کا کام دیواریں بنانا نہیں۔ یہ دیوار کیوں بنا رہے ہیں؟ فرمایا اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ پڑا ہے جو کسی یتیم بچے کا ہے۔ فرمایا اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اگر یہ دیوار گر گئی یہ لوگ خزانہ نکال لیں گے اور وہ کھا جائیں گے، ابھی تک وہ یتیم بچے چھوٹے ہیں، یہ خزانہ ان بچوں کا ہے۔ اللہ پاک نے نبی اور ولیوں سے دیوار بنوائی، کیا تھا کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا میرے محترم بھائیو، یتیموں کے ساتھ محبت کیا کرو، پیار کیا کرو۔ بعد اس طرح ہوتا ہے کہ یتیموں کے پاس پیسے تو ہوتے ہیں مگر ان کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی چلے جایا کرو نا، جو یتیم بچہ ہو جا کے ان کو گلے سے لگا لیا کرو، کہا کرو بیٹا پریشان نہیں ہونا، تیرا باپ دنیا سے چلا گیا، مجھے اپنا باپ سمجھ لے۔ کبھی کبھی چلے جایا کرو یتیموں کے پاس،
اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہمارے حالات تو سب کے سامنے ہی ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم یتیموں کا خیال کریں گے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ توجہ کرنا ذرا، ایک جوید چودھری صحافی ہے، اس نے ایک واقعہ لکھا ہے، توجہ کرنا، وہ فرماتے ہیں ایک عبد الغفور نامی بندہ ایک فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا، وہ فیکٹری میں کام کرتا اور گھر آتا، وہ جو فیکٹری والے تھے وہ کبھی کبھی فیکٹری میں چوری بھی کر لیا کرتا تھا، کبھی کبھی چوری بھی کر لیتا تھا، کوئی چوری کی، کوئی گھی کا ڈبہ یا کوئی چیز چرا لی، پھر پکڑا گیا، پھر کسی وجہ سے مالک نکالنے کی کوشش کرتے، پھر کسی وجہ سے وہ رہ جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ، اسی طرح چلتا رہا، وہ چوری بھی کبھی کبھی کر لیتا، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی رہ گئی۔ اس طرح ہوا کہ وہ جو فیکٹری کے مالک تھے وہ ہر سال ایک آدمی کو حج پہ بھیجا کرتے تھے، ہر سال جو ان کے ملازم تھے نا ان میں سے ایک آدمی کو حج پر بھیجتے تھے اپنے خرچے پہ۔ جب سال حج کا وقت آیا، انہوں نے سب ملازموں کی پرچیاں ڈالی، قرعہ ڈالا، اس عبد الغفور کا نام نکل آیا، کہا کہ جی تم حج پہ چلے جاؤ، اس نے کہا جی میں حج پہ نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا یار لوگ تو ترستے ہیں وہاں جانے کے لیے، تم کہتے ہو میں نہیں جاؤں گا، کہہ رہے جی میں نہیں جاؤں گا بس۔ انہوں نے کسی اور آدمی کو بھیج دیا، اگلا سال آیا، پھر قرعہ ڈالا، پھر عبد الغفور کا نام نکل آیا۔ اللہ اکبر، اللہ، جب پھر عبد الغفور کا نام نکل آیا، اس نے کہا نہیں جی میں نہیں جاؤں گا۔ فرمایا وجہ کیا ہے بتا تو صحیح، اس نے کہا بس جو بھی وجہ ہو میں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے پھر قرعہ ڈالا، 3 دفعہ جب پرچیاں ڈالی گئی نام عبد الغفور کا ہی نکلا، پھر انہوں نے چوتھی مرتبہ ایک خالی پرچی ڈال دی، فرمایا یہ عبد الغفور کے نام کی ہے۔ جب چوتھی مرتبہ پرچی نکالی تو وہ خالی پرچی نکل آئی، پھر خالی پرچی نکل آئی۔ فرمایا کہ اب تو تجھے جانا پڑے گا۔ یار وجہ کیا ہے، کیوں نہیں جاتا؟ اگر تو اس لیے نہیں جاتا کہ تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، تیرے پاس تم کہے گا کہ میری تنخواہ کاٹ لی جائے گی، ہم تجھے ایڈوانس تنخواہ دے دیتے ہیں، جا لے کے چلا جا۔ اس نے ایڈوانس تنخواہ بھی لے لی اور کہا کہ مجھے حج کا طریقہ نہیں آتا، اسے حج کا سارا طریقہ بھی سکھلا دیا، سارا طریقہ حج کا بھی سکھلا دیا۔ اس نے پیسے بھی لے لے ایڈوانس، پورے سال کی تنخواہ لے کے گھر آیا، پھر حج کی تیاری کی اور حج پہ چلا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ، جب وہاں چلا حج پہ اس نے پورا حج کیا۔ جب واپسی آنے لگا تو بیت اللہ کے سامنے جب عشاء کی نماز پڑھنے لگا، سجدے میں گیا اور اللہ کو پیارا ہو گیا، سجدے کی حالت میں بیت اللہ کے سامنے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ گھر بتایا گیا جی آپ کا خامند فوت ہو گیا، اس کی بیوی کو بتایا گیا اگر کہیں تو ہم ڈیڈ باڈی واپس لے آتے ہیں، اگر کہو تو وہیں دفن کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا نا، جو وہاں جا کے اللہ کے پاس گیا ہے اس کو وہیں رہنے دو، واپس لا کے کیا کریں گے؟ وہیں ان کا فجر کی نماز کے بعد وہاں جنازہ پڑھا گیا، فجر کی نماز کے بعد، اور وہاں ہی دفن کر دیا گیا۔ لوگوں نے پوچھا یار وجہ کیا ہے؟ اتنا کوئی نیک آدمی تو نہیں تھا، کبھی کبھی نماز پڑھ لے، کبھی نہ پڑھی، اور کبھی کبھی تو چوری بھی کر لیتا تھا، اسی کی کیا نیکی تھی جو اللہ کو اتنی پسند آئی، جو اللہ نے اپنے گھر میں بلا کے وہاں اللہ نے موت دے دی؟ دعا کرو اللہ کرے ہمیں بھی وہیں جا کے موت آئے، بڑی خواہش ہے دل کی، اللہ پاک ہم سب کو مکہ اور مدینہ دکھائے، کہو آمین۔ انشاءاللہ بچوں یہ مہم چلی تھی لیکن پھر سمجھتے گئے ہو نا۔ اللہ اکبر، اللہ، توجہ کرنا ذرا، وہاں جا گئے، جب لوگوں نے پوچھا ان کی بیوی سے آ کے کہ وجہ کیا ہے، کیا اس کی نیکی تھی جو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اپنے گھر میں بلا کے اسے موت دے دی؟
اس کی بیوی نے کہا جی ویسے ہی کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھی کبھی کبھی چوری بھی کر لیتے، لیکن وجہ یہ تھی ہمارے محلے میں ایک عورت تھی، اس کا خامد فوت ہو گیا، اس کی چھوٹی چھوٹی 2 بچیاں تھیں، جب وہ کسی کے گھر میں کام کے لیے جاتی اسے تنگ کیا جاتا، اسے پریشان کیا جاتا۔ اس نے کہا ان کے گھر گیا، جا کے کہا کہ ان بچیوں کو میں سکول بھی داخل کراؤں گا اور ان کے سکول کی فیس بھی میں اپنی جیب سے دوں گا اور پورے گھر کا خرچہ بھی میں اپنی جیب سے دوں گا۔ کبھی کبھی تنخواہ کم تھی نہ خرچہ پورا نہ ہوتا تو کبھی کبھی چوری کر لیا کرتا، چوری کر کے مال گھر لے کے نہیں آتا، وہ اپنی بہن کے پاس جا کے دے کے آتا تھا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اپنے پورے سال کی تنخواہ دی ہے، میرے پاس صرف 1 مہینے کی تنخواہ ہے، باقی 11 مہینے کی تنخواہ وہ اپنی بہن کو دے کے آیا ہے۔ سکی بہن نہیں تھی، ویسے محلے میں تھی، اس کو بہن مانا، 11 مہینے کی تنخواہ اپنی بہن کو دے دی۔ جب یہ وہاں سامان رکھ کے واپس آتا پیچھے سے وہ دعا کرتی تھی، یا اللہ میرے اس بھائی کو اپنے گھر میں بلا لے اور وہیں اسے موت دے دینا، وہی موت دے دینا۔ یہ اس کی بہن کی یہ دعا ہے۔ یتیموں کے ساتھ محبت کی، پھر اللہ پاک نے کس طرح ان کو نوازا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا میرے محترم بھائیو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یتیموں کے ساتھ محبت کر کے دکھائی ہے۔ عید کا دن آ رہا ہے، کبھی دیکھا ہوگا آپ نے جو غریب بچے ہیں، جو یتیم بچے ہیں، وہ نیا سوٹ نہیں بنوا سکتے، کبھی ہمارے بچوں کے 5 سوٹ ہوں اور ساتھ یتیم ہو اس کا ایک بھی نہ سوٹ ہو۔ میرے محترم بھائیو کبھی دیکھا تو کرو نا، ہمارے بچے خوش ہو کے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوں، یتیم بچوں کی آنکھوں میں آنسو ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ میں جا رہے تھے نماز پڑھانے کے لیے، صحابہ اکرام منتظر تھے، انتظار میں تھے کہ آمنہ کے لال آ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رستے میں آئے، ایک یتیم بچہ کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا میرے بچے کیوں رو رہا ہے؟ آج تو خوشی کا دن ہے، سب بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اس بچے نے کہا سونے محبوب جی میری ماں بھی نہیں میرا باپ بھی نہیں، مجھے نئے کپڑے کون پہنائے گا؟ آمنہ کے لال نے اس کو گودی میں اٹھایا اور گھر لے گیا، فرمایا کہ عائشہ اس کو نئے کپڑے پہناؤ، نیا جوتا پہناؤ، اور فرمایا کہ بیٹا پریشان نہیں ہونا، آج کے بعد میں محمد تیرا باپ ہوں اور یہ عائشہ تیری ماں ہے۔ فرمایا آج کے بعد میں محمد تیرا باپ ہوں۔ اس طرح یتیموں کے ساتھ محبت کی، اور جب عیدگاہ میں گئے گودی میں اٹھایا ہوا، صحابہ اکرام نے دیکھا یا رسول اللہ سونے محبوب جی یہ بچہ کون ہے جس کو آپ نے گودی میں اٹھایا؟ فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ گلی میں رو رہا تھا، آج کے بعد یہ میں محمد کا بیٹا ہے۔ اس طرح یتیموں کے ساتھ محبت کر کے دکھائی۔ میرے محترم بھائیو حالات ہمارے سامنے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ایک نیکی ہمارے کام آ جائے۔ اب عید آ رہی ہے، خیال کرنا ہمساؤں کا، خیال کرنا کسی غریب کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو 4 5 جوڑے بنوا لیں، کسی غریب نے ایک سوٹ بھی نہ نیا پہنا ہو، تو غریب کا خیال کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔